بعد انشاءاللہ سورہ اعراف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ جو کاوش بالکل بھی ہماری بہت حقیر سی کاوش ہے، بلکہ شاید یہ کاوش بھی اس کے لیے کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ جو ہم ایک دو رکوع کر کے اللہ کی مہربانی سے، اس کی عطا سے، اس کی رحمت سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا کوئی 3-4 سال تو ہو گئے ماشاءاللہ، اور وہ یہاں تک پہنچ گئے. دوسرا ہمارا مقصد کبھی بھی یہ فوری قرآن کو ختم کر دینا نہیں تھا. ہمارا جو اس کے ساتھ جو خواہش جس کو لے کے ہم یہ چلے، وہ خواہش یہ تھی کہ ہم قرآن کا ایک وہ رخ پیش کریں جو کہ بہت آسان ہے، آسانی سے سمجھ آنے والا ہے، اور شوق پیدا کریں اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، گرد و نواح کے لوگوں میں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں خود سے. اور جب ہم گھر جا کے خود سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر جو ہماری زندگی میں بڑی خوبصورت سی تبدیلیاں آتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا، وہ ایک عجیب سا مزہ، ایک مزے کی کیفیت ہوتی ہے، مزے کی. بالکل ویسے ہی جب آپ کوئی اچھی چیز ٹرائی کرو، کسی پکنک میں خوبصورت مقام پہ جاؤ، کوئی اچھا کھانا کھا لو، تو آپ کو یہ فوری ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ اس خوشی میں ساروں کو بتاتے ہو کہ یار میں وہاں ٹرپ پہ گیا، بہت مزہ آیا، میں وہاں کھانا کھایا، بڑا مزہ آیا، فلاں بندے سے ملا، وہ بڑے خوبصورت آدمی، آپ اسے ملو. تو انسان اپنی خوشی کو بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ایسے. تو جب اس خوشی سے اللہ نے ہمیں آشنا کیا قرآن سے، تو ایک عجیب طرح کا مزہ، ایسا خوبصورت مزہ جو ہم نے کبھی لیا ہی نہیں تھا. اور جب وہ مزہ آیا تو پھر ہم نے کہا کہ یار ہم اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یار زندگی میں انسان مزے کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا. وہ دولت کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ دولت حاصل کروں گا تو زندگی میں مزے لگ جائیں گے. شادی ہے تو خوبصورت خاتون کے پیچھے کیوں خواہش ہوتی ہے کہ یار ایک خوبصورت خاتون ہوگی زندگی میں مزہ آئے گا؟ اولاد کی کیوں خواہش ہوتی ہے کہ مزہ آئے گا زندگی میں میرا سہارا؟ انسان کے لالچ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کار فرما ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں، اس کی سوچ میں. لیکن ہمیں ہماری بدقسمتی سی تھی کہ ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یار یہ جو خوشی جسے کہتے ہو نا آپ، یہ خوشی آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی. یہ خوشی جس نے پیدا کیا نا، اس نے اس کے حصول کا کوئی ذریعہ بھی بتایا. اور یہ خوشی آپ کو تب بھی ملے گی جب آپ اس کے طریقے کو فالو کرو گے، اس کے علاوہ خوشی نہیں مل سکتی. آج آپ دیکھ لیں، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد اپنا احتساب کرنا ہے. میں اب بات کر رہا ہوں تو میں اپنی کر رہا ہوں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے چہرے پہ خوشی نہیں، مسکراہٹ نہیں، بلکہ اگر میں نے نمازیں شروع کر لی ہیں تو میرے چہرے پہ مزید سختی آ گئی. اگر میں نے کوئی 5 دن نماز پڑھ لی، ہفتہ نماز پڑھ لیا، تو میں جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہوں تو جو غیر نمازی باہر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے کافر لگتے ہیں، بڑے گناہ گار لگتے ہیں کہ یار کتنے گناہ گار آدمی ہیں. کیونکہ میں خود جو نیک ہو گیا ہوں. جو بندہ میرے پاس آ جائے صحیح تو اس کو میں وہ جو اپنے پاس نیکی کی تلوار ہے نا، اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. وہ تو لانتی ہیں، گناہ گار ہیں، جہنمی ہیں، تیرے کام ہی نہیں ٹھیک. تو محبت تو آئی نہیں میرے اندر، خوشی نہیں ملتی. آپ کو خوشی کب ملے گی؟ جب آپ اس کلام کو پڑھ کے اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کرو گے. جب آپ قرآن پڑھ کے اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی فکر کرو گے نا، تو تب خوشی آئے گی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا قرآن پڑھو، یا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے، تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائے. وہ خوشی جو نہ صرف اللہ نے مجھے دی، بلکہ جتنے بھی دوستوں نے قرآن پڑھا ہے، جو لوگ بھی قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، جنہوں نے قرآن کی عادات و فضائل کو اپنایا، ان کے چہرے پہ ایسے خوشی آ گئی. کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کے پاس نہیں پھٹکتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں، تو ان پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ اے بندے غم نہ کر، تو نے پریشان نہیں ہونا،
ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں بھی تیری مدد کریں گے، ہم آخرت میں بھی تیری مدد. یہ قرآن کی آیت ہے. تو جب فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ جائیں تو کیا پریشانی رہ سکتی ہے؟ آج میں اگر ریڑھی لگاتا ہوں تو میں پریشان ہوں کہ میرے بچے کیسے پلیں گے. تو کیا یہ پریشانی اس نظریے کو شو نہیں کر رہی کہ مجھے فرشتوں کی مدد پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اور یہی بات اگر بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے تو وہ بھی پریشان ہے. اس کی پریشانی بھی یہی شو کر رہی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تمام کام اس کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ تمام ترقی اس کی پرفارمنس کا نتیجہ ہے، یہ اس کی چلاکی اور ہوشیاری کی بدولت یہ سب ملا ہے. ایسا نہیں ہے. مالک کا کلیم بڑا زبردست ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے مال بڑھانا ہے تو اللہ کی راہ میں بانٹو. سمپل طریقہ ہے. اب ہماری عقل اس کو نہیں مانتی. اب اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے ہم وہ جو نسبت تناسب ریشو کے اور اکنامکس کی تھیوریز پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 لاکھ روپیہ لگایا ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنے بندوں کا سٹاف رکھا ہے، اتنی کاسٹ انالیسس کیا، اور کاسٹ انالیسس کے بعد آپ ایک مہینے میں 50,000 بچا لو گے. آپ اس کو تھیوری پہ ڈیپینڈ کر کے کاروبار شروع کرتے ہو تو پتہ لگتا ہے 50,000 کے بچنے تھے، یہ بھی ڈوب گئے. یا پتہ لگتا ہے 50,000 کا اندازہ تھا تو آپ کو تو لاکھ روپیہ مل گیا. تو آپ کی اپنی تھیوری پہ تو کبھی رزلٹ نہیں نکلا. لیکن مالک کا کلیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بڑھانا چاہتے ہو بانٹنا شروع کر دو. عزت بڑھانا چاہتے ہو عزت بانٹو، رزق بڑھانا چاہتے ہو رزق بانٹو، جو بڑھانا چاہتے ہو بانٹنا شروع کر دو. تو ہم نے بانٹنا کیا ہے؟ آپ چاہتے ہو نا خوشی، تو خوشی بانٹنا شروع کر دو. وہ چھوٹی سی مثال جو میں غور و فکر، جب یہ قرآن کا ایک میرے پہ احسان ہے کہ میں جب قرآن سے تعلق جڑا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گرد و نواح میں بکھری ہوتی تھی نا، وہ ان کی طرف غور و فکر شروع ہو گیا. کہ میرا جو چھوٹا بیٹا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، وہ 2-2.5 سال کا، ماشاءاللہ 3 سال کا ہو گیا اب تو وہ مجھے دیکھ کے مچل جاتا ہے. جب میں نے اس کو اٹھانا تو اس نے نہ مچلنے میں، اب اس کی کیفیت ظاہر اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی، اس نے کوئی تھپڑ ہی 1-2 میرے منہ پہ مار دینے. ویسے کوئی بندہ تھپڑ مارے تو میں تو شاید پتہ نہیں کیا کر دوں اس کا، لیکن جب وہ تھپڑ مارتا تھا تو مجھے غصہ نہیں آتا. میں نے کہا یار اس کی دفعہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ تو پتہ یہ لگا کہ چونکہ یہ میرا اپنا ہے لہذا غصہ نہیں آتا، اور یہ ناسمجھ ہے اس لیے غصہ نہیں آتا. 2 باتیں. تو جب آپ کسی شخص آپ سے دل آزاری ہوتی ہے نا، اور آپ کے بات ذہن میں یہ 2 باتیں آ جائیں کہ یار ایک تو یہ ناسمجھ ہے، دوسرا یہ میرا اپنا ہے، تو غصہ نہیں آئے گا. لیکن یہ نسبت آئے گی کیسے؟ کوئی تو چیز ہوگی نا جو آپ کو اس نسبت میں، اس تعلق میں جوڑے گی، جو آپ کو خیال کرے گی کہ یار یہ میرا اپنا ہے. وہ نسبت اللہ کی ذات. جب وہ حدیث قدسی ذہن میں آتی ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، جو میرے خاندان سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا. تو آپ کہتے ہو یار یہ تو میرے اللہ کا خاندان ہے، میرا اپنا ہے، کس بات کا غصہ؟ اس نے یہ زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، تو نہ سمجھ آنا اس لیے کر لی. عقل مند ہوتا تو نہ کرتا، تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو اس نسبت کے ساتھ جڑا جائے گا نا جب، تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. وہ بوجھ جو ہم نے اپنے اوپر پالے ہوئے ہیں، اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں. بوجھ کیا ہے؟ کہ فلاں نے فلاں وقت میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے بدلہ لینا ہے، اب میں ایک اتنا بھاری پتھر اپنے سینے پہ اٹھائے پھر رہا ہوں. فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، موقع ملے گا تو میں بھی پہنچاؤں گا، بہت بھاری بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھائے پھر رہا ہوں. بچوں کو پالوں گا، کام نہیں کروں گا تو پالوں گا کیسے؟ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں. جو بھی غلطی کروں گا، سیئات کہتے ہیں جو غلط کام کے نتیجے میں بوجھ آپ کے سینے پہ یا آپ کے کندھے پہ آ جائے، اسے سیئات کہتے ہیں. تو یہ جو گناہ، جو غلط کام، بے راہ روی کے راستے، جو ہمارے اندر اللہ نے مزاج میں جو چیزیں ڈال دی ہیں، ان سے ہٹ کے جب چلتے ہیں نا تو ہمارے اوپر ایک بوجھ آ جاتا ہے. وہ بوجھ ہماری خوشیاں ہم سے چھین لیتا ہے. اس نسبت سے جڑیں گے کیسے؟ اللہ کے ساتھ تعلق، وہ کون سے وہ ذات جس کی وجہ سے ہم سب اپنے بن جائیں گے، وہ تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ یقین کریں کہ جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں نا، قرآن کو، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم تو ایک ایسے تعلق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو تعلق انتہائی مضبوط ہے. جہاں پہ اللہ فرماتا ہے نا، جن لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کو ایک مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں.
تو اس مضبوط سہارے کو تھام کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا یہ مضبوط ہے. اگر نہیں تھاما تو پھر باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو وہ قرآن پڑھ کے نا ذہنی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یار ٹھیک ہے، وہ خود بخود اللہ آپ پہ کھولے گا، لیکن بیسیکلی قرآن کا مقصد تو آپ کی اصلاح کرنا ہے، اپنے کردار کو ریفائن کرنا ہے. شیشے کے سامنے کیوں کھڑا ہوا جاتا ہے؟ شیشے کے سامنے اسی لیے کھڑے ہوتا ہے نا کہ اپنی غلطیاں نظر آئیں اور آپ اپنے اوپر جو غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو اتار لو، اپنی ڈریسنگ ٹھیک کر لو.